السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں برین ورز۔ انسان ہمیشہ سے کمال حاصل کرنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ آسمان چھونے والی عمارتیں، سمندر پر پھیلے پل اور وقت سے آگے نکل جانے والے منصوبے، یہ سب انسان کی ترقی کی علامات ہیں۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسی عمارتیں بھی موجود ہیں جنہیں بنانے میں صدیاں گزر گئی۔ کیسے وقت اور ٹیکنالوجی سب کچھ لگ گیا، پھر بھی وہ آج تک ادھوری ہیں۔ یہ صرف انجینئرنگ کی ناکامی نہیں، بلکہ ایک روحانی پیغام ہے۔ کچھ انسان کے نہیں، خالق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ساگرادا فیملیا، جو بارسلونا اسپین میں، جس کی تعمیر 1882 میں، ساگرادا فیملیا یہ دنیا کا سب سے لمبا چلنے والا تعمیراتی منصوبہ ہے۔ انتونی گاؤڈی نے اسے قدرتی انجینئرنگ کا شاہکار بنایا۔ اس کا ڈیزائن درختوں، ہڈیوں اور پھولوں کی ساکھ سے متاثر ہے۔ عمارت کا ہر ستون، ہر خم قدرت کے کسی اصول کی نمائندگی کرتا ہے۔ 1926 میں گاؤڈی ایک حادثے میں انتقال کر گیا۔ اس کے پیچیدہ خاکے اور نوٹس مکمل نہیں ملے۔ اس کے بعد آنے والے انجینئرز ان کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ جنگوں، فنڈز کی کمی اور قانونی جھگڑوں نے منصوبہ مزید سست کر دیا۔ یہ منصوبہ 120 سال بعد بھی زیر تعمیر ہے، اور بارسلونا کے لوگ اسے اللہ کے لیے بننے والا گھر کہتے ہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا یہ کب مکمل ہوگا۔ یہ عمارت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ ذہانت کمال تک پہنچ سکتی ہے، مگر کمال حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ بابل کا مینار، یہ دنیا کی سب سے مشہور نامکمل عمارتوں میں سے ایک ہے۔ انسانوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا مینار بنائیں گے جو آسمان تک پہنچ جائے، تاکہ وہ خالق کے برابر طاقت حاصل کر سکیں۔ قرآن اور بائبل دونوں میں ذکر ملتا ہے کہ انسان کا یہ غرور خدا کو پسند نہیں آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانیں بدل دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں، اور یوں منصوبہ ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے عراق میں ایک زیگورات دریافت کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی بابل کا مینار تھا، ایک بہت بڑی سیڑھی دار عمارت جو آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ یہ کہانی انسان کے غرور کی علامت ہے۔ جب انسان اپنے خالق کو چیلنج کرنے لگے تو قدرت خود اس کے خواب ادھورے چھوڑ دیتی ہے۔ رچمنڈ وے، یہ ایک جدید شاہراہ تھی جو ریاست کے شمال اور جنوب کو جوڑنے والی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ امریکہ کی نقل و حرکت کو تیز، محفوظ اور طاقتور بنایا جائے۔ منصوبہ بنتے ہی ہزاروں لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا، کیونکہ سڑک کے راستے میں بستیوں، گھروں اور تاریخی مقامات کا نقصان ہو رہا تھا۔ جمہوری احتجاج کے باعث حکومت کو یہ منصوبہ روکنا پڑا۔ یہ عمارت یا منصوبہ بتاتا ہے کہ کبھی کبھی طاقتور حکومتیں بھی عوام کی آواز کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ انسانیت کی جیت ہے، ٹیکنالوجی کی نہیں۔ قرآن مجید میں قارون کا ذکر ہے، جو اپنی دولت اور عمارتوں پر فخر کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ یہ نامکمل عمارتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور، امیر یا ذہین کیوں نہ ہو، اگر نیت میں غرور آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے منصوبے کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کی ہر تخلیق میں کمی رہتی ہے تاکہ وہ اپنے خالق کو یاد رکھے۔ یہ عمارتیں صرف اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر نہیں، بلکہ وقت، تقدیر اور انسان کی کمزوری کی گواہ ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہر خواب پورا ہونا ضروری نہیں، کچھ خواب ادھورے ہی زندگی کے سب سے بڑے سبق بن جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ عمارتیں
کیوں ادھوری رہ گئی؟ کیا یہ انسان کی کمزوری تھی یا قدرت کا پیغام؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور برین ورس کو سبسکرائب کریں۔